اخبار آپ کو مل جائے گا. پاکستان اور ترکی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کبھی سڑکوں پر آ جائیں گے تو یہ آپ کی اور ہماری بھول ہے. ترکی کچھ اور چیز ہے، پاکستان کچھ اور چیز ہے. ترکی میں علاقائی سیاست نہیں ہے، قبیلوں کی سیاست نہیں ہے، آپ کے خاندانوں کی سیاست نہیں ہے، برادریوں کی سیاست نہیں ہے، زبان کی سیاست نہیں ہے. آپ کے یہاں ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہوئی سیاست ہے. آپ کے یہاں متحدہ قوم نہیں ہے، آپ قوم نہیں ہے، آپ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ایک ملک ہے. تو ہر جگہ کو اپنے آپ سے کمپیئر کر لینا کہ ہم سری لنکا ہیں یا ہم ترکی جیسے ہیں، وہاں پہ انہوں نے انقلاب لے آئے تھے تو اسٹیبلشمنٹ نیل ڈاؤن ہو گئی تھی. تو اس قسم کی سوچیں جو ہے نا، وہ یہ موازنے جو ہے نا، میرے حساب سے تو کامیاب نہیں ہے. ہمیں سوچنا سمجھنا پڑے گا اپنے محل وقوع کے حساب سے، اپنے ملک کی اسٹریٹجی کے حساب سے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے، ہمارے عوام کیا ہیں، ہمارے لوگ کیسے ہیں. تو آپ اگر عوام کو کچھ دینا چاہتے ہیں، ریلیف دینا چاہتے ہیں، تو آپ کو سیاسی طور پہ بالغ ہونے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس دیکھنے کی سچویشن یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس اب وہ لوگ یا وہ جو آپ کے اسٹریٹجی پارٹنر تھے وہ کتنے ہیں اور کتنے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ محدود ہو گئے دن بہ دن، اور اگر آپ اسی طریقے سے سخت پالیسی رکھیں گے تو یہ جو آپ کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں نا آج بھی، وہ بھی اپنے گھر اور اپنی زندگی بچانے کے لیے آپ کے ساتھ کٹنا شروع ہو جائیں گے. کل ایسا وقت نہ آئے کہ شیر مروت بھی جو ہے کہ ہم ان کی سخت پالیسیوں کے ساتھ نہیں ہیں. کل آپ کے گوہر خان بھی یہ کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کس کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اس کا گھر پریشانیوں میں آ جائے یا خاندان پریشانیوں میں آ جائے یا اس کا کاروبار پریشانیوں میں آ جائے؟ یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کو یہ کہتی ہیں کہ سیاست چھوڑ کے میں اپنے کام کاج پہ توجہ دے رہا ہوں. جس طریقے سے آپ نے بقیہ دیگر لوگوں کو دیکھا نا، سب نے یہی کہا نا کہ ہم کو اپنا گھر عزیز ہے، مجھے اپنا کاروبار عزیز ہے، مجھے اپنے بچے عزیز ہیں، اور میں پاکستان کی سیاست سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہوں. تو کیا کل آنے والا وقت ایک منٹ کی اجازت سے میں ایک 30 سیکنڈ کا سوال کر سکتا ہوں؟ زیدی صاحب اس کا بھی جواب صاحب دے دیں گے جی، لیکن زیدی صاحب کی اجازت سے. بولیں یہ بول جی بولیں. جی 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 بولیں بولیں بولیں. انہوں نے بولا، زیدی صاحب نے ابھی بولا ہے کہ کوئی بھی تو کوئی جیتے گا. 75 ایئر میں نہیں کوئی جیت سکا تو 75 ایئر جو نیکسٹ ہے کسی کو جیتنا ہوگا. کہ ساری زندگی لوگوں نے اسی طرح نہیں گزار دینی مار کھا کے. ویسٹ کی طرف دیکھو، 300 پلس ایئر ہوئے، ان کی ہسٹری دیکھیں. یہ عورت کی اتنی ڈس رسپیکٹ کرتے تھے، بالوں کو پکڑ کے کاؤبوائے زمانے میں یہ بالوں سے کھینچ کے لے جاتے تھے اور کہہ کے پکڑا کرتے تھے. یہ بھی تو جیتے ہیں نا ان سے. تو پاکستان کیوں نہیں جیت سکتا کسی سے؟ ٹرائی اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. 3-4 جنریشن تو ہو گئی ہماری ختم، 5 ہو گئی ہوگی، 5 اور ہو جائیں گی، 10 ہو جائیں گی. 10 کے بعد تو پھر تو ہم جیتیں گے نا کسی دن. ٹرائی کرنے میں، کوشش کرنے میں کچھ نہیں. یہ عمران خان کو مار دیں. بھٹو کو مار دیا تھا انہوں نے، بے نظیر کو بھی مار دیا، اس کو بھی مار دیں. 10 سال لائن میں لگے ہوں گے مرنے کے لیے. جب یہ کام شروع ہو جاتا ہے نا تو انشاءاللہ یہ چلتا رہتا ہے، یہ ختم نہیں ہوگا. جیسے ان لوگوں نے 30 صاحب کو مجھے ہسٹری پڑھانے کی ضرورت نہیں، وہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہی رہتے ہیں. 300 پلس ہسٹری انہوں نے چینج کرتی ہے. یہ کالا پانی تھا امریکہ کا جو انہوں نے بھی تو چینج کیا ہے. سارے یورپ چینج ہوا ہے، ساری دنیا چینج ہوئی ہے. تو پاکستان کے اسٹوپڈ لوگ ہیں وہاں پہ. پاکستان کے لوگ بیوقوف نہیں ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. جیسے صاحب جیسے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ. تو کبھی تو جیتیں گے نا. لیٹس کیپ ٹرائنگ. ان کو مارنے دو جتنے مارتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کبھی تو جیتیں گے. جی کھڑے ہو جائیں گے. That's all I have to say. صاحب کو چاہیے ذرا ایکسپلین کرنے کے میں نے ٹھیک کہا ہے یا غلط کہا. تھینک یو.